چوتھے پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اس حصے میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، خانہ کعبہ کی عظمت۔ خانہ کعبہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات، باہمی اتحاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، یعنی مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں جڑے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تیسری بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یاد دلایا گیا ہے، اور فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چوتھی بات، 3 اہم غزوات کا ذکر ہوا ہے: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوات ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتے ہیں۔ پانچویں بات، کامیابی کے 4 سنہری اصول بتائے گئے ہیں: صبر، ثابت قدمی، دین کی حفاظت کے لیے تیار رہنا اور تقوی۔ دوسرا حصہ، پہلی بات، یتیموں کے حقوق۔ فرمایا کہ یتیموں کا مال ایمانداری سے ان کے حوالے کیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ دوسری بات، تعدد ازواج۔ یہاں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق برابری کے ساتھ پورے ادا کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک ہی نکاح بہتر ہے۔ تیسری بات، میراث کے احکام۔ وراثت میں اولاد، والدین، بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب حصے وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے۔ چوتھی بات، محرم عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، ان میں شامل ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں۔ اس پارے میں یہ بیان دیا گیا ہے کہ عبادت میں اخلاص، معاشرے میں انصاف اور زندگی میں تقوی، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔